بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کے خطبے میں رکوع کے بعد قومی کا ذکر ہے کہ رکوع کے بعد جب اٹھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ بس آج کے مختصر سے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کی روشنی میں قومی کی اہمیت اور پھر اس میں پڑھی جانے والی دعائیں ان کا ذکر ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چیزیں برابر ہوتی تھیں۔ ٹائم کے لحاظ سے 4 چیزیں آپ کی برابر ہوتی تھی۔ رکوع جتنا لمبا ہوتا تھا تقریباً اتنا ہی لمبا آپ کا سجدہ ہوتا تھا۔ جتنا رکوع اور سجدہ لمبے ہوتے تھے اتنا ہی آپ کا قوما کہتے ہیں جب رکوع کے بعد بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قوما، اتنا ہی آپ کا قوما لمبا ہوتا تھا۔ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ اور جتنی یہ تینوں چیزیں لمبی ہوتی تھی اتنا ہی آپ کا جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا تھا۔ یہ 4 چیزیں ہوگی، رکوع، سجدہ، قوما جو رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، اور جلسہ جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے۔ یہ چاروں چیزیں وقت ٹائم کے لحاظ سے برابر ہوتی تھی، ایک جتنا ہی آپ یہ سارا ٹائم لگاتے تھے۔ اب دیکھیں ہمارا رکوع سجود تو جو تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے، لیکن 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے، اور اسی طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا، قوما کرنے کا بھی ہمارے یہاں تصور نہیں ہے۔ آج مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں اسی بات کی وضاحت کی کوشش کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انہو انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو راکع، کہ میں نے ایک دفعہ جماعت کھڑی تھی، رکوع بھی ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیو ذرا توجہ سے باتیں سنیں، دیکھیں آپ درس جمعے کا ثواب، یہ خطبے میں بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھا کرے۔ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو تو پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی بات کو غور سے سنو، کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات ایک بھی سمجھ آ گئی تو ہمارا مسجد میں آنا، جمعہ پڑھنا، خطبہ سننا، انشاءاللہ یہ ہماری آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جماعت کھڑی تھی، رکوع بھی ہو چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، انتہا الی النبی وہو راکع، پیچھے ہی رکوع کر لیا اور رکوع کرتے ہوئے پڑھتے ساتھ میں آ کے مل گئے۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع لگے ہوتے ہیں نا، میری رکعت نہ لنگے، پیچھے نیچ کے چھوڑ کے نہ آئے جوڑ کے سیدھا ہو کے نہ رکوع کر لیا۔
نماز پہلے نہیں پیچھے. ثم مشا پھر چلا, نماز شروع کر دی, پھر چلتے چلتے الی الصف, صف میں آ کے میں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا. اللہ کے نبی کے سامنے میرا یہ واقعہ بیان ہو گیا کہ ایسے ہو گیا. آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا, اللہ تیرے حرص میں اضافہ کرے. یہ حرص ہے بندے کا, میرے یہ نیکی لینا جائے. ایسے دنیا کا حرص ہوتا ہے نا, اے بھی آپ کا دعا دے, اے بھی آ دے, اے بھی آ دے. دنیا کیا حرص, دنیا کے مال کا حرص, یہ بری چیز ہے. اسی طرح اللہ کی رضا کا حرص, جنت کے حصول کا حرص, اس نیکی سے بھی پیچھے نہ رہ جاؤں, اس سے بھی یہ حرص, یہ حرص بہت اچھا ہے, یہ کامیابی والا حرص ہے, یہ اللہ کی رضا والا حرص ہے. آپ نے فرمایا تیرے اللہ اس حرص میں لالچ, اس کو لالچ کہتے ہیں, لالچ کیا نا مجھے میرا رکوع نہ کہیں رہ جائے, اللہ تیرے اس حرص میں اضافہ کرے. ولا تعود, لیکن آئندہ ایسے نہیں کرنا, ایک کام نہیں صحیح, دوبارہ ایسے نہیں کرنا. آؤ آرام سے صف میں کھڑے ہو, صف سیدھی کرو, سیدھی کر کے پھر نماز شروع کرو. پھر ہاں جو ملتی ہے وہ پڑھ لے لو, جو نماز نکل گئی ہے رہ گئی ہے اس کو بعد میں پڑھ لو. ایسے نہیں بے تڑنگی نماز کیوں, ٹوٹیوں سے نماز شروع کر دو اور نیند کی الحمدللہ شروع کرتے 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 صف میں آ کے جڑ جاؤ اور پھر کہو ساتھ میں ایسا کچھ مجھے ہو گیا. نہیں, ولا. اب اس سے کیا ہوا کہ اگر رکوع جا رہا ہے کسی کا تو جانے دیں, سجدہ جا رہا ہے جانے دیں, آرام سے روٹین کے مطابق. یہ نہیں پیچھے کھڑے ہو کہ آپ ٹائم گزار دیں کپڑے ٹھیک کرتے کرتے, نہیں. ہاں ایک نارمل حالت روٹین میں آپ آگے سب میں بیٹھ جائیں. یہ مسئلہ ہو گیا کلیئر. آگے ہے کیا رکوع میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ رکوع میں, یہ تھوڑی سی پچھلی میں باتیں بیان کر رہا ہوں, کو پچھلے خطبے میں یہ چیزیں کچھ رہ گئی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا. ہمارے بھائی کہتے ہیں نا یار کل 7-8-40 آپ کرتے ہیں, قرآن ہی پڑھتے ہیں یار, پتہ نہیں ان وہابیوں کو کیا ہو گیا یار, قرآن ہی پڑھتے ہیں, یہ قرآن کے منکر ہیں, قرآن کو نہیں مانتے. یہ کھانے پہ کیا پڑا, قرآن ہی پڑھا ہے نا, پھر کیا ہو گیا؟ یہ فلاں جگہ پر تو ایسے ہی کرتے ہیں, پھر کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں پیارے بھائیوں ہوا کچھ نہیں ہے, لیکن اس جگہ پر پیارے نبی نے قرآن نہیں پڑھا ہے, ہم یہ کہتے ہیں. دیکھیے ہم بھی تو محبت میں کہتے ہیں نا, ہمارے نبی نے یہ ادا نہیں اپنائی تو ہمارا بھی یہ ادا اپنانے کو جی نہیں چاہتا. اگر ہم اپنائیں گے تو دین میں اضافہ ہوگا. ہمارا نبی کہیں دور نہ کر دے عہدے کوثر پہ, میں نے دور سے ڈرتے ہیں, نہیں کرتے. کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے. اچھا اب میں سوال کرتا ہوں, یہ قرآن پڑھنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ ثواب ہے. یہ قرآن اللہ کی کلام, اس سے بڑا اجر ثواب اچھا نیکی والا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر رکوع اللہ کے قریب ہوتا ہے, سجدے میں بندہ اللہ کے اس سے بھی قریب ہوتا ہے. تو یہ رکوع اور سجدہ کرنا برا کام ہے یا اچھا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اچھا اگر اللہ کے قریب جا کے اللہ کی کلام کو پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ بندہ سجدے میں چلا گیا, رکوع میں چلا گیا, اللہ کے قریب چلا گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو اللہ کے قریب چلا گیا. اب اللہ کے قریب جا کر اللہ کی کلام پڑھے. علامہ اقبال کے مزار پر کھڑا ہو کے اقبال کا شاعری پڑھے تو مزہ آتا ہے نا, اس قبر والے کا یہ کلام ہے. اگر
کسی بڑے کا فرمان اس کے موقع پر پڑھے، اللہ کے قریب جا کے اگر قرآن پڑھے تو کیا مزہ نہیں آنا چاہیے؟ لیکن میرے پیارے بھائیوں، کوئی دنیا کا مفتی بڑے سے بڑا وہ کہہ دے کہ اس کی نماز ہو جائے گی تو مجھے جو مرضی سوا دے دے، جو نماز میں سجدے میں قرآن بھی اچھا کام کر رہے ہو، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ جو قرآن کو رکوع میں پڑھتا ہے، سجدے میں قرآن پڑھتا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ تو اس نے کون سا برا کام کر دیا؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ پیارے نبی نے یہ نہیں کیا ہے، اس لیے نہیں ہوگی کہ نبی نے اسے روک دیا ہے، اس لیے نہیں ہوگی کہ نبی کو رب نے اسے روک دیا ہے، نہیں ہوگی۔ ہر اچھا کام یہ دیکھیں نا کہ یہ اچھا کام ہے یار، یہ اس میں کیا حرج ہے؟ حرج نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ پیارے نبی نے کیا ہے تو سچ بسم اللہ سارا آنکھوں پہ اور سینے سے لگائیں۔ نبی نے نہیں کیا اس کو کہو یہ شیطان کا بڑھا ہوا ہے۔ یہ اصول بنا لیں زندگی کا، نیکی قبول کروا لینی ہے تو یہ اصول بنا لیں۔ اگر اینا نک نہیں رہندا، منہ نہیں رہندا تے پھر نک ایتھے رکھ لو، آخرت نہ نک رہنا تے نہ اوقات تیری رہنی۔ اچھا میں حدیث بیان کر رہا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا خبردار خبردار، انی نہیتو، مجھے اللہ نے روک دیا ہے، میں روک دیا گیا ہوں، ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ رکوع میں قرآن پڑھوں یا سجدے میں پڑھوں۔ کون فرما رہی ہے؟ پیارے پیغمبر۔ کہا میں روک دیا گیا ہوں۔ اب نبی کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ نے روک دیا۔ ہاں یہاں پہ سوال کلیئر کر دو، قرآن کی کوئی دعا ہے، قرآنی دعا ہے، ایسے اللہ کے نبی نے وہ قرآن کی آیت سجدے میں پڑھی ہے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، انہم عبادک، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب سجدے میں پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر کوئی ان کو عذاب کرے گا تو تیرے بندے ہیں، اپنے بندوں کو عذاب کرے گا، اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو غالب رحم کرنے والا ہے، تجھے تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک دعا ہے۔ سجدے میں کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسن دعا ہے، پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ قرآنی دعائیں اپنے لیے، بڑوں کے لیے، دوسروں کے لیے، جیسے اللہ سے کچھ مانگا جا رہا ہے وہ دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اچھا یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ سجدے میں، رکوع میں عام طور پر قرآن نہیں پڑھنا، تسبیحات کرنی ہیں یا نفلی اگر نمازیں ہیں تو ان میں آپ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ آگے آ گیا آج کا خطبہ۔ قوما، رکوع کے بعد اٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ كَفَّارٍ مَكَانَهُ۔ آپ جب رکوع سے اٹھتے تھے نا، تو جب رکوع سے اٹھتے تھے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ ہر جوڑ، ہر ہڈی، کل کفار مکانہ ہو، ہر جوڑ، ہر ہڈی، ایمنی اگر رکوع گئے ناڑی ہیں تھلے، کھڑے ہونا سیدھے، سارے جوڑ اپنے جگہ تے واپس آ جائیں، سارے سب جوڑ، ہڈیاں، آگا، جیسے بندہ سیدھا کھڑا ہے۔ اچھا پھر اس کی طوالت کتنی ہے؟ حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان انس کون ہے؟ 10 سال نبی کی خدمت کرنے والے پیارے صحابی، خادم رسول۔ کانت، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ینعت لنا صلاۃ النبی، وہ ہمیں اللہ کے نبی کی نماز سکھاتے تھے۔
کون کہتے ہیں؟ حضرت ثابت، یہ بھی صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس ہمیں کیا سکھاتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھایا کرتے تھے. فَقَانَ يُصَلِّي فَإِذَا رَكَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ. نماز سکھاتے تھے، جب نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کرتے نا، رکوع سے کھڑے ہوتے اتنی دیر کھڑے رہتے رکوع کے بعد. اتنے کہتے یار مولوی بدل کی ہو گیا. مولوی کو ہم ہانگتے ہیں، یقین کریں ایسے ہانگتے ہیں مولوی کو جیسے آج معاشرے کی پستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جس کو مسلح پہ کھڑا کیا اس کو ہانگتے بھی ہے. اور مولوی کی ہو گیا، اور مولوی ہے. اچھا میں اس میں تو زیادہ مولوی کو میں نے کہ میرا دوست، میرا آقا. اچھا ایک طرف مولوی میرا آقا، پھر صرف برا کہتے ہیں. کتنا تضاد ہے اسی نظر میں. اچھا یقین کریں مولوی کا وہ حال کرتے ہیں نا، اگر بس میں بیٹھے ہو نا، بس میں کنڈکٹر ٹائم پورا ہو نا، 7 بجے بس چل رہی ہے تو وہ 7 بجے کے 2 منٹ آتے کبھی یار توڑنا، تو 7 بجے کا ٹائم لایا، 7 بجے میں بس توڑنی ہے، بس نہیں توڑ رہے ہوں. ایک گھڑی کہو، 2 گھڑی کہو گے نا، چل تک سامان اپنا باہر نکل. ایک کنڈکٹر اچھے خاصے بھی یہ، ہم وہ کنڈکٹر جتنا بھی احترام نہیں کرتے مولوی کا. ہماری اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے پستی. پوچھیں مولوی صاحب، پوچھ لینا اور کل کتنے میں فلاں تھا دے مولوی صاحب کہے نا اچھا 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 تیرے فلاں مجھے بولی سی کہاں مسجد نہیں آیا، تیرے مجھے مجھے بولی سی. مولوی کو اگر بیچارے کو کوئی پتہ نہیں کہ مرا پڑا ہونا، اوہ یہ ہماری حال پستی کی انتہا ہے کہ میرے مسائل ہیں تو اس کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. میرے گھر کے میری مجبوریاں تو ہو سکتی ہے کہ انسان ہے بیچارہ ہمارے جیسا. اس پہ کئیوں کی نظریں ہیں، ہم پر تو ایک آدھے کی نظر ہوتی ہے، اور پھر ہر کسی کی نظر ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے. بہرحال یہ ذہن میں ایک بات آ گئی. تو وہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے، پیچھے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے حتی نقول قد ناسیہ کہ انس بھول گئے ہیں. سکھاتے کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاتے تھے. اور رکوع کے بعد کھڑے رہتے تھے، پچھلے کھڑے سمجھتے تھے کہ انس پتہ نہیں کیوں لگے ہیں، یہ ہم سجدے نہیں کرنے. اچھا یہ تھا. کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز ہی پڑھی ہوئی تھی، انہیں آپ کی نماز وہ پڑھ کے دکھاتے تھے. قوما پھر وہاں کھڑے ہونا، کھڑے کیا ہونا، پڑھنا کیا ہے. اب یہ اس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے جو پہلے سنائی وہ بھی بخاری کی ہے، جو انس نماز سکھاتے تھے یہ بھی بخاری کی ہے. حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال كنا نصلي وراء النبي صلی اللہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع رأسه، جب آپ نے اپنا سر اٹھایا من الرکعۃ، رکوع سے، قال آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. یہاں تک سمجھ آتی ہے نا؟ آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا. فقال الرجل وراءه، پیچھے ایک امام، پیچھے ایک آپ کے پیچھے ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا آہستہ سے نکل گئے منہ سے الفاظ، وہ ذرا سن لیے گئے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ربنا اے ہمارے پروردگار، لک الحمد، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریفیں، طیباً پاکیاں، مبارکاً برکتیں، فی اس حوالے سے یہ دعا پڑھی اس صحابی نے پیچھے. فلما انصرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ختم کیا. قال من المتکلم، پیچھے یہ باتیں کون کر رہا تھا؟ پیچھے دعا پڑھ رہا تھا کوئی. یہ بات کلام کس نے کی ہے؟ آنفا نبی ابھی رکوع کے بعد. قال انا، اس صحابی نے کہا میں نے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت 39 ملکا،
میں نے 30 سے زیادہ 30 سے زیادہ میں نے فرشتوں کو دیکھا، وہ سارے بھاگ رہے تھے۔ یہ اس دعا کا پہلے میں سواب لکھوں وہ بھاگ رہا تھا، پہلے میں سواب لکھوں وہ بھاگ رہا تھا، پہلے اس کا میں سواب لکھوں، میں کلمے لے کے پہلے اللہ کے پاس جاؤں، اللہ کو یہ کلمے تیرے اتنے پسند آئے۔ اب یہ دعا پڑھنی چاہیے نا، ربنا ولک سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس قوما بھی کرنا ہے، کھڑے بھی ہونا ہے، سیدھا بھی ہونا ہے، اور اپنی ہڈی ساری سیدھی بھی جلدی نہیں کرنی، سیدھے کھڑے ہونا ہے، اور وہ میں نے رفع الجر کی حدیث میں بتائی ہوئی ہے، ساری رفع الجر کر کے کھڑے ہونا ہے، وہ سمع اللہ لمن حمدہ، تسلی سے کہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ بتائیں اگر تسلی سے پڑھیں گے تو رکوع کے برابر قوما ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جتنا رکوع لمبا تھا اتنا لمبا ہو گیا۔ اچھا، اب میں ایک دو باتیں جلدی آپ کے سامنے یہاں رکھتا ہوں۔ یہ مسلم شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 74 ہے، میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر پہلی ہے۔ یہ قوما مکمل ہو جائے، امام صاحب نے باب باندھا ما یقول اذا رفع راسہ من الرکوع۔ مسلم شریف یا قرآن کے بعد پہلی یا دوسری کتاب ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف برابر جا رہی ہیں۔ جب رکوع سے سر اٹھائے تو بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ حضرت ابو ابی اوفا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظہرہ من الرکوع، جب رکوع سے اپنی پیٹھ کو اٹھاتے تھے یعنی کھڑے ہوتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد۔ وہی تقریباً آ گئی، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ملء السماوات و ملء الارض، اللہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر تیری تعریف ہے، اللہ زمین کو بھرنے کے برابر تیری تعریف ہے، وَمِلَّ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ، اللہ جڑی شے تو بھرنا چاہنا نا او دے برابر، او دے بھرن دے برابر تیری تعریف ہے۔ سبحان اللہ، دعائیں یاد کریں پیارے بھائیو، دعائیں یاد کریں، رب کے قریب چلے جائیں گے۔ ایک اور حدیث مجھے وہ بھی ہے، وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اس کے عبداللہ بن ابی اوفا اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول یدعو بہذا الدعاء اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اللہ تیری تعریفیں ہیں، وملء الارض، زمینوں کے بھرنے، زمینیں کتنی ہیں، وملء ما شئت من شیء، بعد آسمانوں اور زمینوں کے بھرنے کے بعد اللہ جو تو بھرنا چاہتے ہیں نا اس کے بھرنے کے برابر تیری تعریف ہے۔ آگے آئے، اچھا اللہ کے نبی گناہ گار تھے نا، بڑے گناہ کرتے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم معصوم ہیں، ہم معصوم ہیں، اللہ کے نبی تو معصوم الخطا تھے، ہم تو ہر لمحے آگ جھپکنے، ہر لمحے ہر پل ہم گناہوں سے بھرے ہوئے، ہماری سوچیں، ہمارے جو ہے وہ اعضاء، ہماری حرکتیں ہمارے سارے گناہوں والے۔ ہاں وہ جو معصوم تھے جن کا گناہ کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہونا بھی تھا ہونے سے پہلے اللہ نے معاف کر دیا، ان کے بارے میں سنیں۔ ہاں جی، صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا وہ اللہ کے نبی سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہ کان یقول اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ تیری سب تعریفیں ہیں، ملء السماوات و ملء الارض، آسمانوں زمینوں کے بھرنے کے برابر، وملء ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد جو تو بھرنا چاہے اس کے برابر بھی اللہ میری طرف سے تیری تعریفیں ہیں۔ اللہم طہرنی، اللہ مجھے پاک کر دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اللہ میں پاک نہیں تھے؟ پاک تھے، اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے پاک کر دے، ہم تو پاک بھی نہیں ہیں پھر بھی نہیں کہتے اللہ مجھے پاک کر دے۔ اللہم طہرنی بالثلج، اللہ برف کے اولو کے ساتھ، برف کے ساتھ، وماء البارد، اللہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ مجھے پاک کر دے۔ اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا،
اللہ مجھے گناہوں سے خطاؤں سے پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ، اللہ جیسے میل سے سفید کپڑا دھل کر صاف ہو جاتا ہے نا، اللہ مجھے بھی گناہوں سے ایسے صاف کر دے۔ یہ کہاں دعا پڑھتے تھے؟ جب رکوع سے آپ کھڑے ہوتے تھے۔ بتائیں یہ دعائیں پڑھیں گے تو رکوع اور سجدہ، رکوع اور قومہ، رکوع اور جلسہ برابر ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تسلی والے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ اچھا جب یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی نا، پھر آپ مولوی سے لڑیں گے، مولوی صاحب ذرا ہولی نماز پڑھاؤ، ساڑھے کو پیچھے نہ لڑنی ہوگا، ساڑھے کو دعا نہیں پڑھو گی، پھر مزہ آئے گا۔ پھر آپ کہیں گے تھوڑا جا سلو کرو، تھوڑا جا ٹائم ہو لایا کرو۔ بڑے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا قرآن سنائیں، قرآن تھوڑا زیادہ پڑھا کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ لکھیے سوچنا لپیٹ کے سمجھتے ہیں مثلا ہور نہیں تھا مسیح اور پڑھے کم کرتے ہیں۔ اللہ اور کاموں میں بھی برکت کرے، لیکن اللہ ہماری عبادتوں میں بھی برکت ڈال دے، اللہ ہمارے خضوع میں بھی برکت ڈال دے، اللہ ہماری اس حرص میں بھی برکت ڈال دے، اللہ یہ دعائیں بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دعائیں والی نمازیں موجود ہیں، لیں، یاد کریں، رہنمائی لیں، محنت کریں، آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رکوع و سجود کو اللہ قومے کو درست فرما دے۔ آج میں نے قومے کا طریقہ اور قومے میں پڑھی جانے والی دعائیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبے میں سجدے میں جانے کا طریقہ اور سجدہ کرنے کا طریقہ، سجدے میں پڑھی جانے والی دعائیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔